ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں محترمہ طلعت جہاں سروہا صاحبہ، جو اردو کی بہترین شاعرہ ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں۔ ان کی غزلیں اور دیگر تخلیقات رسائل مجلات میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اردو تعلیم سے وابستہ ہیں اور بچوں کی ذہنی تاریکیوں کو دور کرنے کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ طلعت صاحبہ، آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ طلعت صاحبہ، آپ کا جو ایک خاندانی یا تعلیمی پس منظر ہے، میرے خیال سے بہت ہی اچھا پس منظر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، تو کچھ اپنے خاندان کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، میرے والد محترم سہارنپور کی ایک شخصیت رہے ہیں اور چیئرمین آف سٹی رہے ہیں۔ انہوں نے کافی اردو ادارے کھولے ہیں، 2 مسلم انٹر کالج انہوں نے کھولے ہیں۔ واہ، بہت خوشی۔ ایک گرلس کے لیے، ایک بوائز کے لیے۔ تو اس میں مینیجر کا بھی کام کیا ہے انہوں نے، اور کافی وقت بورڈ سے جڑے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی اردو کتابوں کا ترجمہ کیا ہے انگلش میں، اور لاسٹ میں ان کے انتقال سے پہلے بہشتی زیور کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب۔ طلعت صاحبہ، آپ نے جو بہشتی زیور کا ذکر کیا ہے تو مجھے مولانا تھانوی کی یاد آ گئی کہ یہ بہشتی زیور مطلب ہے کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور شاید خواتین کو جہیز وغیرہ میں دی بھی جاتی ہے کتاب۔ تو یہ بتلائے، یہ بہشتی زیور سے ہی عورتوں کا کیوں اتنا گہرا رشتہ ہے؟ دیکھیے، اس میں ساری معلومات ہوتی ہے، دین سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں جو عورتوں کو نہیں معلوم ہوتی، تو اس میں باقاعدہ اردو کی ٹیچر لگا کر بہشتی زیور لڑکیوں کو پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ تو انگلش میں ٹرانسلیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے کم سے کم انگلش میں پڑھیں۔ بہشتی زیور میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی عورتوں کو یا لڑکیوں کو خط کتابت نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کی بہت ساری پابندیاں اس میں عائد کی بس وہ عمل کی بات ہے کہ کون عمل۔ اس کے باوجود بھی مطلب بہشتی زیور عورتیں پڑھتی ہیں، اس کے باوجود بھی خط و کتابت کرتی ہیں؟ نہیں، پڑھتی ہیں، بالکل پڑھتی ہیں۔ نہیں، یہی تو میں سوال کر رہا ہوں، بہشتی زیور پڑھنے کے باوجود بھی عورتیں خط و کتابت کرنے لگتی ہیں؟ جی، وہ کرتی ہیں۔ تو یہ تو غلط چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہشتی زیور کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑی بہت جانکاری اسلام کے بارے میں، اور آج کل کا تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے والد نے بڑا اچھا کام کیا کہ انگریزی زبان سے ان کا تعلق رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا اردو سے تعلق ہے۔ تو آپ کی والدہ بھی کیا اس سلسلے سے وابستہ تھی؟ میری والدہ بھی بہت زیادہ اردو ادب سے جڑی رہی ہیں۔ پونا میں واڈیا کالج ہے، اس میں ہائی اسکول کی تعلیم کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ ان افسانہ نگار رہی ہیں اور بہترین نظمیں لکھتی تھی۔ تو یہ بتلایا ان کے افسانے کن رسائل میں چھپتے رہے؟ کافی رسائل تھے، مشہور جو تھے، میگزینس تھیں، لوکل پیپرز تھے، بہت چھپتے تھے ان کے، آج سے 40 سال پہلے۔ تو کیا ان کا کوئی افسانی مجموعہ بھی آیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں آ سکا۔ ان کا نام تو آپ نے بتایا، سائرہ بیگم۔ جی جی جی، میرے خیال سے کن رسائل میں زیادہ ان کی تخلیقات مل سکتی ہے؟ خاتون مشرق میں بہت زیادہ ہے، خاتون مشرق میں۔ نہیں، وہ تو اس زمانے کا ایک مقبول عام خواتین کا، وہ ہماری نانی کے زمانے سے ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سن 62 یا 63 سے وہ ہمارے گھر بنا ہوا ہے میگزین۔ تو آپ کے خاندان میں اور بھی کچھ لوگ تخلیقی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، میری بڑی بہن مرحومہ ابھی جن کا انتقال ہوا ہے، کافی اچھے افسانے خاتون مشرق میں دیتی رہی ہیں، 20ویں صدی کافی میگزینس میں آئی ہوں، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ جی جی، ان کا نام آپ نے نہیں؟ مسرت جہاں سروہا۔ جی جی، آپ یہ بتائیے، سروہا جو آپ کا ایک مطلب کہ آپ کے نام کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، تو یہ ہے کیا چیز سروہا؟ یہ سروہا جو ہم اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں، سر نیم، اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پرکھوں کو، بزرگوں کو بہت پہلے راجستھان میں سروہی ریاست ہے، وہ اپادھی میں دی گئی تھی۔ اچھا اچھا، جی جی، اپادھی میں دی گئی تھی وہ، تو اس لیے ہم سروہا لکھتے ہیں، ہماری پہچان ہی یہی ہے۔ کچھ اور اس کی کچھ تاریخی خوبیاں؟ بس بارڈ آتا ہے ہر سال لکھنے کے لیے، راجپوت چوہان سے ریلیٹڈ ہیں ہم لوگ کنورٹ ہو کر۔ اچھا، یہ بتلائے کہ آپ نے جو اردو تعلیم سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اردو کی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے اردو کی تعلیم پہلی کلاس سے لے کے بی اے تک، پھر میں نے بی اے کے بعد معلم اردو علی گڑھ سے کیا ہے۔ جی جی جی، تو اور آج بھی اردو ٹیچر ہی ہوں۔ نہیں تو ایم اے بھی کیا ہے نا آپ نے؟ جی، کس سبجیکٹ میں؟ اردو سوشیولوجی۔
अच्छा, सोशियोलॉजी से भी आपका ताल्लुक है, तो इसका मतलब है कि आपका समाजी जी शूर बहुत ही बुलंद होगा और सोशियोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जी। सारे पहलुओं पे नजर होती होगी। बेशक। ये बजाय जो आप कहानियां लिखती हैं तो उसमें आपका जो समाजियाती पहलू ज्यादा रोशन हाँ, रहता वो भी है, वो ज्यादातर है। मतलब किस तरह के समाज को आप पेश करती हैं अपने ये अफसाने जो में? आजकल के हालात हैं, गुर्बत है, एजुकेशन की तालीम का ना होना घरों में, उस पर ज्यादा मैं जोर देती हूँ। खवातीन के ताल्लुक ख्वातीन से, के खासतौर पर खवातीन की तालीम से मुतल्लिक, जी बहुत या ज्यादा। उनका जो जिनसी इस्तेहसाल होता है, तकरीबन आप यही समझ लीजिए, इन्हीं पे जोर रहता है मेरा। अच्छा, उसके अलावा और भी तो इस्तेहसाल की शक्लें होती हैं ना, औरतों का हर सतह पे इस्तेहसाल हो रहा है आज के ज़माने में, तो आपने औरतों के इस्तेहसाल की किन किन शक्लों को आपने पेश किया अपने अफसानों में? मैं असल में मीटिंग लेती हूँ लड़कियों की, ज़्यादातर ख्वातीन को घर बुलाती हूँ, हर मौजू पर उनसे मेरी बातचीत रहती है और काफ़ी हद तक उसका मुझे अच्छा नतीजा देखने को मिला है। ये माशरा तेज़ी के साथ बदल रहा है, औरतों में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, ज़ाहिर जब से एम्पावरमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी हद तक तब्दीली आई है। औरतें आला ओहदों पर भी फायज़ हैं, बड़े अच्छे तख्लीकार भी हैं, मतलब ये समझ लिए कि बहुत ही बुनियादी सतह पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। फिर भी ये बतलाइए कि औरतों का बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी तो फिर वही आ जाते हैं हम लोग लौट कर के, बुनियादी ये हो जाता है कि बहुत से के शौहर जो हो जाते हैं ना जालिम किस्म के, वो लिखती भी हैं, घुट घुट के लिखती हैं, शायरी नहीं कर सकती, उनको समझाना पड़ता है, उनके हस्बैंड से हमें मीटिंग लेनी पड़ती है, रोती हैं, घुटती हैं और लिखती इतना बेहतरीन है कि हम बता नहीं सकते। नहीं तो आपके समाज में कुछ मजलूम मर्द भी तो होंगे? मजलूम तो कम ही मिलते हैं। नहीं, आजकल मजलूमों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। मैंने अभी तक नहीं देखा अपने, मतलब मेरी अपनी। तो इसका मतलब कि आप सिर्फ खवातीन से इंटरेक्ट करती हैं, मर्दों से आपका इंटरेक्शन नहीं, ज्यादातर जितनी मसाइल पे आपकी तवज्जो नहीं है। जितनी मुझे समाजियात के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको दोनों पहलुओं पे नजर रखनी चाहिए थी। मैंने जितनी भी अब तक ख्वातीन से मिली, उनके शौहर पहले ही से उनके साथ होते हैं जी, और एक दो ऐसा है कि जो आप मजलूम बोल रहे हैं ना, वो भी उनसे भी मैं मिली हूँ, लेकिन मुझे कम ही मिले हैं अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी मतलब कि जो मतलब जिस मर्द से या जिस मजलूम मर्द से आपकी मुलाकात भी है, क्या उसे भी आपने अफसानों में पेश किया है? उसको मैंने अपनी कहानी में पेश किया उसको। यानी इसका मतलब है कि औरत की मजलूमियत, मर्द की मजलूमियत, दोनों को आपने अपनी कहानियों में पेश किया। मर्दों की मेरी कम है, माफ कीजिएगा। तो इससे ऐसा लगता है जैसे आप मतलब कि सिनफी एतबार से तफरीक की। नहीं, मैंने माफ कीजिएगा कि मैंने ख्वातीन को ज्यादा लिया है इसमें। नहीं तो आपको अगर आप माशरे की अक्कासी कर रही हैं तो इससे मर्द और दोनों के मसाइल आते हैं, दोनों के दुख दर्द आते हैं। आगे लिखूंगी ना। हाँ, ये कहिए आगे लिखेंगी आप, ये अच्छी बात है। तो अच्छी ये बताइए कि आपके अफसानों का मजमू शाये हो चुका है क्या? बस अब ज़ेरे मंजर है, मंजर आम पर है। अच्छा, आने वाली है जी, जल्दी आने तो आपके अफसानों में मतलब कि कितने अफसाने होंगे उसमें? मेरे अभी 14 हो चुके हैं अफसाने। और किन किन रसायल में आपके अफसाने छपे हैं? मैंने अभी फ़िलहाल खातून मशरिक़ में दिया है, लोकल पेपर्स हैं मेरे, 2 मज़ामी मैगजीन्स हैं बाहर की, उसमें दिए हैं, काफ़ी शाये होते रहते हैं। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल से उर्दू टीचर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं, तो मतलब ये बतलाएं कि आपके इलाके में जहाँ आप पढ़ाती हैं तो वहाँ उर्दू की क्या सूरत हाल है? उर्दू बहुत दब चुकी है वहाँ पर, उर्दू मर चुकी है एक तरह से, उसको मैं जिंदा करने में लगी हूँ। नहीं, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश ही में उर्दू मर रही है, ज़ाहिर का लोहे मज़ार भी हिंदी में है। बहुत सारे कतबे, दुकानों के जो बैनर होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, सब के सब हिंदी में आते हैं। तो ज़ाहिर है आपके अभी यही सूरत हाल होगी। तो ये बताइए कि मतलब बच्चे उर्दू पढ़ने वाले मिल जाते हैं? हाँ, मिल गए मुझे, 40 से ज़्यादा मिल गए हैं बच्चे उर्दू पढ़ने वाले, तो मैं उन पे पूरे कम से कम 2 घंटे लगाती हूँ। तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं या दूसरे? नहीं, मेरे पास मुस्लिम बच्चे हैं सब टोटल। तो इसका मतलब है कि जो एक इम्कानी इलाका था गैर मुस्लिमों में उर्दू के फ़रोग का, वो आप मतलब उसको आप छोड़ रही हैं? नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ, देख रही हूँ उसको भी। अच्छा, तलत साहिबा, आप तो शायरी भी करती हैं जी, मेरे ख्याल से नज़में भी लिखती हैं आप? जी, और गज़लें भी लिखती हैं। तो आपकी गज़ल में किस तरह के मौजू को ज़्यादा? अभी तक जितनी भी मेरी गज़ल आई उसमें गम ज़्यादा ज़ाहिर होता है। तो आपके चेहरे से तो नहीं झलकता कि आप गमज़दा हैं या मगमूम है या परेशान हाल है? इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी मैं पेन उठाती हूँ लिखने के लिए, और जब जिन अल्फाजों को मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो गमज़दा ही निकलते चले जाते हैं अपने आप ही।
یعنی اس کا مطلب آپ کی خوشی کا ایک طرح سے رد نہیں، عمل ہوتا ہے؟ میں اس کو جب میرے شائع ہو جاتے ہیں وہ پیپرز میں، میگزین پہ، اور جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے میں کیا لکھوں، اور اس پہ پسند کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے نغمے جو ہوتے ہیں وہ غم کی ہی پیداوار ہوتے ہیں، یہ سمجھ یہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے اندرونی طور پر ایسا نہیں لگتا، جیسے آپ کے اندر جو داخلی مسرت ہے، آپ کے چہرے پہ جو مسرت کی چمک جو نظر آتی ہے، اس سے نہیں لگتا کہ آپ نے غم کو انگیز کیا ہو یا غم کو دیکھا ہو یا برداشت کیا ہو۔ تو پھر آپ یہ اس طرح کی شاعری کیسے کرتی ہے، حزنیہ شاعری جیسے فانی کی؟ یہ تو میں آپ کی بات سے وہ نہیں ہوں کہ مطلب جب میں بتاتی ہوں نا کہ کچھ اندرونی ہی نکل کے آتا ہے، میرے الفاظ میرے قلم میں اندرونی لکھے، اور یہ اکثر رات میں ہی آتا ہے جب میں سونے کی لیٹتی ہوں، میں جب ہی لکھتی ہوں اسی وقت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی غم کی ایک کیفیت ضرور ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا کچھ نمونے کلام ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی میں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس میں دیکھیے گا کہ اب آپ اس میں یہ نہ کہیے گا کہ دل میں بھی زخم ہے۔ یہ پیش کرتی ہوں آپ کے آگے۔ آؤ رنگین نظارے دیکھو، واہ، آؤ رنگین نظارے دیکھو، داغ سینے کے ہمارے دیکھو، واہ، غم دورہ پہ مسکراتے ہیں، غم دورہ پہ مسکراتے ہیں، حوصلے دل کے ہمارے دیکھو۔ یہ لگتا ہے کہ آپ بالکل غم دورہ پہ ہی مسکرا رہی ہیں، ظاہر ہے آپ نے اپنے شعر میں ہی کہہ دیا ہے۔ جی، بچ کے طوفان سے سفینے کتنے، واہ، بچ کے طوفان سے سفینے کتنے، آ کے ڈوبے ہیں کنارے دیکھو۔ واہ، بہت اچھا شعر ہے۔ میرے قدموں پہ جھکے جاتے ہیں، میرے قدموں پہ جھکے جاتے ہیں، کہکشاں چاند ستارے دیکھو۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور آگے عرض ہے، وہ جو نظروں سے دور ہے، وہ جو نظروں سے دور ہے طلعت، وہ جو نظروں سے دور ہے طلعت، دل میں رہتے ہیں ہمارے دیکھو۔ واہ واہ، بہت اچھی شاعری ہے ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ بالکل آپ نے جیسا کہا کہ ایک حزنیہ لے ہے، انداز ہے، تو اس کے علاوہ آپ نے کچھ نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن نظموں کا رنگ اس سے الگ ہوگا۔ میں نے ابھی تک تو نظمیں نہیں، ایک دو ہی لکھی ہیں، وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن غزلیں زیادہ لکھی ہیں میں نے۔ اچھا، غزلوں میں کن موضوعات پہ زیادہ مرکوز رہتی ہیں آپ؟ جو حالات حاضرہ ہے ابھی اس وقت، حسن عشق بھی آپ کا حسن موضوع؟ عشق سے ابھی تک نہیں میں ٹکرائی ہوں۔ تو یہ غم دوراں، غم جانا، ہاں، یہ جینے کا عالم غمی غم ہے، غمی غم۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فانی بدائینوں کو آپ نے زیادہ پڑھا ہے کیا؟ جی ہو سکتا ہے، بالکل۔ یا آپ یہ بتائیے، اردو شاعری میں آپ کن نوع سے زیادہ متاثر ہیں؟ میری پسندیدہ تو اقبال بھی رہے ہیں، جی جی جی۔ اور غالب۔ اقبال اور غالب دونوں ہی ایسے شاعر ہیں جو بالکل حرکی شاعر ہیں، مطلب کہ ڈائنامک شاعر ہیں۔ جی جی جی، ان کے یہاں مسرت کا فلسفہ جی زیادہ جی ہے، زیادہ ہے۔ لیکن آپ کا الٹا ہو رہا ہے کہ آپ کے نہیں، میں نے یہاں ان غم کو کا پڑھا ہے، فلسفہ میں نے ان زیادہ کو پسند کیا ہے، اور جب میں نے ابھی میری شاعری کو لگ بھگ 2 سال ہی ہوئے ہیں مشکل سے، لیکن میں خود سوچتی ہوں، ابھی ایک انٹرویو میں اور میں نے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جب بولتی ہیں تو سب مطلب اچھا لگتا ہے سب کچھ، لیکن جب آپ لکھتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی سوال آپ نے کیا مجھ سے، تو میں اس بات کا میں خود سے جواب نہیں دے پا رہی ہوں۔ آپ ایک خاتون ہے، تو یہ بتائیں خواتین شاعرات میں سے بھی کچھ عورتوں کو آپ پسند کرتی ہیں؟ پروین شاکر کو میں پسند کرتی ہوں۔ تو یہ بتایا نا کہ آپ کے غم کا راز پروین شاکر ہے۔ جی بے شک، کیونکہ پروین شاکر کی زندگی اسی غم سے گزری تھی، بے اسی شک، کرب سے گزری تھی، اسی دکھ سے گزری تھی، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اور پوری عورتوں کا جو دکھ درد ہے ان کی شاعری میں سمٹ آیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے پروین شاکر کے علاوہ بھی آپ نے کسی کو پڑھا ہے؟ ابھی میں نے اتنا نہیں پڑھا ہے، میں نے پروین شاکر کو کافی پڑھا ہے۔ پروین شاکر کے یہاں تو محبت بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن عشق بھی ہے، غم بھی ہے۔ جی، تو آپ نے محبت والے پہلو کو کیوں نہیں لیا؟ ابھی تیار ہو رہی ہے میری، اگلے انٹرویو میں سناؤں گی۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی شاعری سے محبت غائب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ محبت کی اس معاشرے کو زیادہ ضرورت ہے۔ محبت کا صرف ایک ہی مفہوم نہیں ہوتا ہے جو عورت مرد کے درمیان محبت ہوتی ہے، محبت تو ایک بہت ہی وسیع تر تصور ہے۔ تو آپ نے اس محبت، کائنات کی محبت یا معاشرے کی محبت کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے؟ وہ ابھی میں تیار کر رہی ہوں، ابھی میں اس کو یاد بھی نہیں کر سکی، تھوڑا میرے تیاری پہ ہے۔ اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی۔ طلعت صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی شاعری کے حوالے سے، اپنے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے بڑی اہم اور اچھی باتیں بتائی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاعری کے افق پر آپ کا نام یقیناً روشن ہوگا۔ اگر اسی طرح آپ کی جد و جہد جاری رہی، اسی طرح محنتیں پہم کرتی رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن
ख़वातीन शायरात में कम अज़ कम आपका नाम रोशन। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहिबा।